سورۃ حجرات ہے۔ تو 26ویں پارے کے اندر جو صورتیں ہیں، سب سے پہلی صورت یہ احقاف مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کے اندر بھی قرآن کریم کی عظمت اور مکی تمام صورتوں میں تقریباً زیادہ جو صورتیں ہیں اس کے اندر ابتدائی انداز اللہ کا یہی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے تو پھر کوئی دلیل لاؤ، اس کی سابقہ کتابوں میں کوئی دلیل ہو، تحریر ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لیکن ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو اس کی دعا ہی نہیں سن سکتا، یعنی کسی کو پکارتا ہے اور وہ دعا نہیں سن سکتا، اس کی بولی سمجھ نہیں سکتا، تو سب سے بڑھ کر یہ بندہ گمراہ ہے، گمراہی کا راستہ وہ اختیار کرتا ہے۔ جس طرح عموماً قبر پرستی ہوتی ہے اور پھر بندے کا ذہن ہوتا ہے قبر والا سن رہا ہے اور دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اس قدر عقل سے آ رہی ہے کہ خود ہاتھوں ہاتھوں سے دفن کرتا ہے اور پھر یہ ذہن رکھتا ہے کہ یہ سنتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ تو ادھر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی صورت کے اندر آگے چلتے ہوئے اللہ نے والدین کی اہمیت، ان کی عزت اور مقام، بالخصوص والدہ کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی والدہ اس کو اٹھاتی رہی ہے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں۔ آپ کے ہاتھ میں پاؤ وزن ہونا، آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں تو یقین جانے اس کی پریشانی بندے کے ذہن سے اترتی نہیں۔ ایک پاؤ وزن لے لیں اور مشکل اٹھائیں، وہ بندہ ذہنی طور پہ جو کہتا ہے یار یہ کیا پریشانی بن گئی، آوازار ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ تو اس ماں کی عظمت کے کیا کہنے جو اتنا ویٹ 9 ماہ اپنے بدن میں اس کو سنبھال کے رکھنا، پھر اونچ نیچ سے بچنا، کھانے پینے میں احتیاط کرنا، تو پھر اس ہستی کی عزت تو بنتی ہے نا جس نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حق ہے کہ جس نے اس کے لیے اتنی اذیت برداشت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جنتے وقت جو اذیت ہے قسم اللہ کی اس کے لیے محبوب نے کہا اگر جنتے ڈلیوری کے دوران بی بی فوت ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو شہادت کا رتبہ عطا کرتے ہیں، اتنی تکلیف سے وہ گزرتی ہے۔ تو مالک کہتا ہے جہاں پہ میرا شکر کرنا ہے نا، اپنی ماں کا اور والد کا بھی شکر ادا کر، انشکر لی والی والدی کا، ہمارے والدین کا بھی شکر کر اور میرا بھی شکر ادا کر۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اللہ نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے آخر میں نا اللہ نے جنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، انہوں نے قرآن سنا۔ جنوں میں بھی یہودی عیسائی ہوتے ہیں، کافر مسلمان ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اندر فرقہ بندیاں ہیں، جنوں میں بھی ایسی فرقہ بندیاں ہی ہوتی ہیں، اسی طرح کا ماحول ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہائشیں سارا سسٹم یہ خلائی مخلوق نہیں ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے فلانے کو جن تھے بڑا کچھ جانتا ہو، بھائی جنوں کو بھی اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا وہ آپ کو پتا ہے۔ جنوں کو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں، آپ سورہ جن پڑھ لیں آپ کو عقیدے کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے زمین پر، ایسے ہی ہمیں تم تصور پیدا کرتے ہو۔ صرف ہوتا یہ ہے جس طرح ہمارے باہمی رابطے ہوتے ہیں نا، اس طرح یقین جانے جنوں کے بھی باہمی رابطے ہوتے ہیں، وہ بھی آئی فون استعمال کرتے ہیں، انڈرائیڈ دوسرے موبائل، وہ چیزیں وہ بھی ان کے آپس کے تعلقات اور رابط ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں رابط کے ساتھ اب ہمیں کوئی چیز کا پتہ چل جائے، اب یہ جس طرح واقعہ پیش آیا جامعہ میں، جہاں جہاں وہ خبر پھیلی ہے لوگ فون سے، ابھی تک وہ فون کی کالیں آ رہی کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس واقعے کی وجہ سے جو پریشانی کا ایک عالم بنا ہے، بالخصوص چھوٹے ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ سہمے پڑے اور ان کے والدین، اللہ تعالیٰ یہ خوف ان کے دلوں سے نکالے اور اللہ اس کی جگہ پہ سکینت، اطمینان اور سکون ان بچوں کے بھی، ان کے والدین کے بھی، اور جتنے
احباب ہے اللہ ان کے دلوں میں بھی. اور لیکن انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ واقعے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بندے زیادہ آئیں گے. انشاءاللہ اللہ بندے زیادہ بھیجے گا, اللہ دلوں کے اندر زیادہ محبت ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن کی اس بندے نے خباثت ہے جو تکلیف کا باعث ہے. ایسی چیزیں جو ہے نا یقین جاننے پھر وہ ہائی لیول پہ جا کے اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی. اب ٹارگٹ کیا ہو رہا ہے؟ جی انہیں داڑھی رکھی, انہوں مسجدہ حیا نہیں آیا, انہوں شرم نہیں آیا. یعنی ایک عام بندہ یہ وہ اس کا اظہار خیال ہے اور بات بھی اس کی صحیح ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے, رہتی دنیا تک اس کی حفاظت فرمائے اور ہر آنے والے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے. آئندہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہمارے ادارے کو ہمیشہ محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. جو بھائی قتل ہوا ہے یقیناً اس نے نماز پڑھی ہے, روزہ بھی تھا, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اللہ اس بھائی کو معاف کر دے, اللہ اس کے درجے بلند فرما دے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تین شاید اس کی 4 بچیاں, ایک بیٹا ادھر حفظ کرتا ہے, اللہ ان بچیوں اور بچوں کا مستقبل روشن کر دے, اللہ ان کا مددگار بن دے. خالی انہوں ہی نہیں سی ماریا, آپ بھی مر گیا کہ اپنے بالا نو بھی رولیا سو تے خود بھی رول گیا ہے. یقین جانے سچے نبی کی حدیث ہے قرب قیامت لوگ قتل کریں گے. اللہ آج کر صاحب کہہ رہے ہیں آج اس کا قرآن کمپلیٹ ہونا تھا, تراویاں پڑھا رہا تھا بیٹا اور آج اس کا تکمیل قرآن تھا. تو باپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی تاخیر ہوئی ہے تو ایک تکمیل قرآن کی تقریب تھی اور کوشش میں کرتا ہوں میں یقین جانے پورا یہ مہینہ شہر سے باہر گیا ہی نہیں, خلاف معمول سابقہ سالوں سے. ذہن میں یہی تھا بھی شہر میں ہی جتنا اللہ توفیق دے گا دین کی خدمت کریں گے, لیکن یہ شہر میں بھی مجبوریاں بن جاتی ہیں ایسی. تو حاجی اسلم شہین صاحب انہوں نے ماشاءاللہ وہ ادھر جو جگہ وقف کی ہے وہاں پہ آج تکمیل قرآن تھا. کچھ وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے جنہوں نے قرآن سنایا, عبداللہ بیٹا. تو یقین جانے وہ باپ کے قدم زمین پہ نہیں لگ رہے تھے خوشی سے, تو اس باپ کی بھی تو خوشی تھی نا کہ میرے بیٹے نے آج قرآن کمپلیٹ کرنا ہے. یقیناً انشاءاللہ اللہ اس باپ کے جنت میں درجے بلند فرمائے گا, اللہ اس کی آخرت اچھی کر دے. انسان ہونے کے ناطے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ درگزر کر دے اور اللہ ان بیٹیوں کا اور اس بیٹے کا اللہ مستقبل روشن کر دے, اللہ اپنی رحمتوں کا ان پہ نزول فرما دے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, سلسلے ایسے چلتے ہیں, لیکن اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ایسی ناگہانی آفتوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے, اپنی رحمت کا نزول فرمائے. تو یہ جنوں میں بھی سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ستیانہ بنگلہ میں ہم وہ جب ایک رمضان کے دورے میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک استاد کے جی ایک لڑکا پکڑا تو وہ اس کے اندر جس طرح دورے پڑتے تھے جن, وہ جن پھر اس میں جب حاضر ہوا گفتگو کر رہا تھا سامنے سب کے, تو یقین جانے وہ کہتا ہے ادھر قریب بستی ہے, ہمارے جنوں کے بہت سے لوگ وہاں پہ آباد ہیں اور ہماری وہاں پہ بستی ہے, ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ہماری ٹریولنگ بھی ویسی ہوتی ہے, ہم سفر کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, دکانوں سے چیزیں لیتے ہیں. تو سلسلہ ان کا جنوں کا ویسے ہی ہوتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس جن آ گئے, ہم تو پتہ کتنے خوفزدہ ہیں, جڑے مکان نو تسی رولا ہوئے نا انہوں کہہ رہے بھی سایہ ہے, کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. کوڑیاں مل پہندا بھی جس مکان میں سایہ ہوتا ہے. اور حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جن اللہ آپ کو مکے لے جائے, ہولی آ کے جائے کتے چلے نہ جایا جائے, اللہ تو انہوں مکے لے جائے, جلدی جلدی لے جائے, مدینے بھی لے جائے. مکے جائے نا تو یقین جانے جہاں سے وہ زمزم کا پانی بھرتے ہیں اور پھر نلکے وغیرہ لگے ہیں, بندے وہاں سے زمزم بھر کے لاتے ہیں, اسی روڈ سے آپ باہر نکلے تو وہاں پہ ایک مسجد جن ہے, بڑی پیاری بیوٹیفل مسجد ہے. وہ پتہ مسجد جن کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس جن آئے اور آگے کہتے ہیں محبوب ہمیں ذرا بھی قرآن سنائے, آپ ہمارے بھی نبی ہیں نا تو ہمیں بھی تو قرآن سنائے, آج ہمارا دل کر رہا ہے آپ ہمیں قرآن سنائے. تو نبی علیہ السلام نے جنوں کی بات سن کے ان کے ساتھ چلے گئے. یہ جہاں پہ مسجد جن ہے یہاں پہ سارے جن جمع سے نبی علیہ السلام ان کو قرآن پڑھاتے رہے, درس دیتے رہے, قرآن کا خطبہ پڑھاتے رہے. کافی دیر کے بعد آپ اکیلے واپس آ رہے تھے, صحابہ کہتے ہیں محبوب کدھر گئے تھے, آپ نظر نہیں آ رہے کافی دیر سے. فرمایا وہ جن آئے تھے تو وہ کہتے تھے محبوب ہمیں بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی درس دے, تو میں جنوں کو قرآن کا درس دے کے آیا ہوں. اور سعودی گورنمنٹ نے اللہ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے وہاں پر مسجد بنا دی ہے, مسجد جن, بیوٹیفل مسجد ہے. تو جنوں کا جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ صرف آپ نہیں یہاں پہ بیٹھے, کتنے جن بیٹھ کے یہاں پہ قرآن سن رہے ہیں. ڈرن دی لوڈ کو نہیں, چمڑ دے نہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک لائف کا حصہ ہے, حقیقت ہے, ریئل. جو یہ جو ہمارا انداز ہے نا, ہم ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ
جاتے ہیں. اچھا جتنا بندہ ڈرتا ہے یہ اتنا ہی چڑھائی کر جاتے ہیں. یاد رکھنا شرارتی جن جو ہوتے ہیں نا, برے جن جو ہوتے ہیں, جتنا آپ خوف زدہ ہوں گے یہ اتنا آپ پہ چڑھائی کر جائیں گے. مضبوط ہو جائے ایسی کی تحسین کی ایمان والے مرد سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے. مجھے وہ بات یاد ہے, مولانا معین الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ, بڑا تقوی بڑی نیکی, کہتے ہوتے تھے جہاں پہ کوئی خطرہ ہوتا نا کہ کوئی کہتا سایہ ہے اسیب ہے تو یقین جانے اپنے جوتے دیتے تھے, کہتے اس جگہ پہ جا کے میرے جوتے ہی رکھ دو جن وہاں سے بھاگ جائیں گے. جنوں کی کیا جرت ہے وہاں پہ رہ جائے. اور ہوتا بھی ایسے تھا. صحیح البخاری کی حدیث ہے, اور میں جہاں پہ ایمان والا جا کے ٹھہرتا مسلمان, جن سارا علاقہ خالی کر کے بھاگ جاتے تھے دور دور. وہ مسلمان آ گیا, وہ ویسے ہی ہے جیسے آج ہم جنوں سے بھاگتے ہیں نا, ایک وقت تھا ایسے ہی جن مسلمانوں سے بھاگتے تھے, دوڑ جاتے تھے خوف زدہ ہو کے ان سے, اتنا ڈر ان کے اوپر پایا جاتا تھا. تو اصل میں ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے مشرکین مکہ میں سے ایک چودھری گیا نا, تو اس کو رات ہوگی جنگل میں, اس نے جنگل میں سواری اپنی باندھی, تو جنگل میں آواز ہے کہ اونچی آواز سے کہتا ہے اے جنوں کے سردار, آج رات میں تمہاری پناہ میں رہتا ہوں, میری حفاظت کرنا, میری حفاظت تو فرمانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن بھی کی بھی آیت ہے فزادوہم رہقا, وہ جنہوں نے آ کے ابھی مر گئے, ہم ان سے ڈر رہے ہیں اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں, یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں. اور میں تب سے پھر جنہوں نے چڑھائی کرنی شروع کر دی, اور پھر وہ سسٹم چلتا آ رہا. خدا رہا کبھی ایسا معاملہ ہو, کوئی چیز نظر آ گئی, فلان ہو گیا, ماں بھی ڈری, پیو بھی ڈریا, سارا خاندان ٹبر ہی ڈریا, بیٹھا ہو بھائی تگڑے ہو جائے. کوئی جن ہے وہ شکلیں بنا لیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ہر ایک کی شکل بنا لیتے ہیں, وہ انسانوں کی شکل بنا لیتے ہیں, وہ جانوروں کی شکل بنا لیتے ہیں, وہ جو سانپوں کی, حدیث میں آتا نہیں جس گھر میں سانپ نکل آئے اس کو فوراً قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کو مہلت دے کہ نکل جا ہمارے گھر سے. ہمارا اکثر جو گھروں میں سانپ ہوتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے, وہ گھر میں تشریف لائے تو چار پائی پہ سانپ پڑا ہوا تھا, ایسے پھن کھلایا ہوا, بیوی دروازے پہ وہ ڈر کے مارے. صحابی ہمیں کیا وجہ ہے؟ اور میں گھر میں سانپ ہے اور اس کی وجہ سے ہم گھر سے باہر ہیں. صحابی کے پاس تلوار تھی, تلوار سے وار کیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ پتہ نہیں بھی پہلے صحابی کا وار چلا ہے یا اس سانپ کا وار چلا ہے. وہ سانپ بھی مر گیا اور صحابی بھی شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی, ہمایا وہ جن تھا, وہ جن تھا, اس نے اٹیک کیا تو آگے اس نے بھی اٹیک کر دیا ہے. جب کبھی گھر میں سانپ ہو اس کو مہلت دے, اس کو مہلت دے. وہ اکثر جن ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, اور جب آپ ان کو کہیں گے نکل جاؤ تو وہ نکل جائیں گے وہاں سے. لیکن اگر فوراً اٹیک کرنے کی صورت کریں گے تو اکثر وہ جو جن ہوتے ہیں وہ شکلیں تبدیل کر کے گھروں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں. تو بھائیو یہ پوری لائف ہے, لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں گے تو وہ آپ پہ ایسے ہیوی ہو جائیں گے تو آپ پھر گھروں میں رہ نہیں سکتے. یقین جانے میں آپ کو اپنی واقع کئی میری جو میں خود شاہد ہوں جو میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن قسم اللہ کی جتنے مضبوط ہو جائے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھے, کوئی چیز صبح پڑھا نا بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھے, یقین جانے کوئی چیز رہتی نہیں. آمن الرسول پڑھے بلند آواز سے, فلق ناس پڑھے, کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. لیکن ایمان مضبوط چاہیے. تسی ڈرو گے تو پھر انہوں نے کہنا بھی یہ شکاری ساڈا ہی ہے, جیسے مرضی اس کو کریں تو مضبوط ہو جائے. تو ادھر عیسائی جنوں کا تذکرہ ہے. غیر مسلم تھے, میرے پیغمبر کا درس سنا تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کے پھر کہتے ہیں جب اپنی قوم کے پاس گئے نا, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ, اور بعد نے کہا بندے قرآن نہیں نبی علیہ السلام سے سن رہے تھے, لوگ نہیں سن رہے تھے. اللہ نے جنوں کو بھیجا. محبوب انسان قرآن نہیں سنتے تو کیا ہوا, جنوں کی جماعت آپ کے پاس آ گئی, آپ جنوں کو قرآن سنا لیں. میرے پیغمبر نے جنوں کو قرآن سنایا. تو جن کیا کہتے ہیں, فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, جنوں نے قرآن سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ, جب وہ درس میں بیٹھے نا نبی علیہ السلام کے, نبی علیہ السلام درس دے رہے تھے, وہ بیٹھ گئے. پتہ کیا کہتا ہے ایک جن دوسرے جن کو, انصتو, شور نہیں کرنا, خاموش ہو جاؤ, یہ قرآن کا ادب ہے. جنوں کو بھی پتا ہے کہ قرآن کا احترام کیسے کرنا ہے. انصتو, جن دوسرے جنوں کا خاموش,
درس ہو رہا ہے قرآن کا تو اس میں بولتے نہیں. فلما قضیا درس مکمل ہوا ولوا الی قومہم منذرین فرمایا اپنے گاؤں میں یہ دیکھیں نا منذرین ولوا الی قومہم اپنے ڈیروں میں گاؤں میں شہروں میں اپنے گھروں میں سارے اپنے گھروں میں چلے گئے. کس نیت سے کہ ہم اپنی فیملیوں کو جا کے ڈرائیں گے. اچھا قوم کے پاس آئے تو کیا کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. یہودی تھے نا کہنے لگے اپنی قوم کو میری قوم کے لوگوں آج ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے. یا قومنا اے ہماری قوم کے لوگوں یار جن ہے ان کے اندر تبلیغ کی تڑپ ہے اور ہمارا کیا حال ہے. ہمیں کتنی باتوں کا پتہ ہے اور ہم کتنی لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں. یہ درس کمپلیٹ ہوا اور قرآن کہہ رہا ہے جن چلے گئے سارے اپنی بستیوں میں اور جا کے وہی باتیں نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں جو باتیں انہوں نے سنی نبی علیہ السلام سے. تو کہتے ہیں بھئی یہ وہی کتاب ہے اور یہدی الی الحق یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر کہا یا قومنا اے میری قوم کے لوگوں جن کہہ رہے جنوں کو اجیبو داعی اللہ اجیبو داعی اللہ پیغمبر کی بات مان لو وہ حق اور سچ ہے اور ان کے ساتھ ایمان لے آؤ. ہوگا کیا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب سے بچائے گا. اور جس نے پیغمبر کی بات نہ مانگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. آگے سورہ محمد ہے. اللہ نے پورے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کر دی ہے جس سورت کا نام اللہ نے اپنے سہنے اور پیارے اور محبوب پیغمبر کے نام پہ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سورت میں بھی محبوب کا نام ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کا تذکرہ اس میں کیا. تو اس میں جہاد قتال کا اللہ نے تذکرہ کثرت کے ساتھ جو سورہ محمد کا مضمون ہے وہ یہی جہاد ہی کے بارے میں. تو آگے سورہ فتح ہے بڑی مشہور قرآن کی صورت ہے اور یہ نازل ہوئی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ جب کی نا مشرکین مکہ کے ساتھ آگے اس کا تذکرہ ڈیٹیل سے بھی آ رہا ہے لیکن شاید تذکرہ ڈیٹیل سے ہو نہ پائے وقت کی قلت کی وجہ سے. وہ آپ کو خواب آیا وہ کہتے ہیں نا جی قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. وہ کہتے ہوتے ہیں بھئی جنہیں رب دا گھر نہیں ویکھیا وہ ترسدا ہے تے جنہیں وہ دا گھر ویکھ لیا ہوندا ہے وہ پھر تڑپدا ہے. دونوں میں وہ اس کی تڑپ بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ تو بیت اللہ میں رہتے تھے وہ جب مکے گئے نا 6 سال گزر گئے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا تو صحابہ بڑے پریشان تھے. اللہ نے محبوب کو خواب دکھلایا بھی آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خواب صحابہ کو بتایا صحابہ خوش ہو گئے. پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو 1400 صحابہ کو ساتھ لے کے آپ چلے گئے بیت اللہ کا طواف کرنے. لیکن مشرکین مکہ نے حدیبیہ پہ روکا. حدیبیہ پہ جب آپ کو روکا گیا تو ادھر سہیل بن عمر آئے آپ سے معاہدہ کیا آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے واپس چلے جائیں آئندہ سال کریں گے اس سال کرنے کی اجازت نہیں. معاہدہ بڑا سخت تھا مسلمانوں کے والے سے. حضرت عمر بڑے غصے میں آگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. میں ابوبکر السنا علی الحق ہم سچے نہیں ہیں سچے ہیں وہ کافر باطل نہیں ہے جھوٹے نہیں ہیں جھوٹے. تو فرمایا پھر ایڈا لمے پین دی لوڑ کا دیے ایڈا لمے پین دی لوڑ کا دی بھی انہوں نے اتنے چڑھائی انہیں اپنے بھی کیوں ان کی باتیں مار رہے لڑے ان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جس ہستی نے شرطیں طے کی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. مطلب کیا ہے جہاں پہ رسول کوئی کام کر دے وہاں پہ جرا نہیں ہوتی عمر بس کر. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پھر بھی صبر نہیں آیا پھر بھی میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا. میں نے کہا وہ ہم سچے ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ واقعی جھوٹے. الیس قتلانا فی الجنہ ہمارے قتل ہونے والے جنت میں ہمارے جنت میں ان کے جہنم میں ہمارے جہنم میں. تو محبوب پھر کیوں صلح کر رہے ہیں اس طرح صلح کیوں کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے بھی یہی کہا انی رسول اللہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں. مطلب کیا ہے کہ جو رسول کہتے ہیں ان کی اطاعت کرتے. حضرت عمر کہتے ہیں ابھی جب باتیں ہوئی نا تو اللہ نے یہ قرآن کی صورت ہی نازل کر دی انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا ہی پریشان ہو رہا تھا یا اللہ اب میں نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کروں. میں سخت جملے کہہ رہا تھا اور اللہ نے تو کہا ہے میں نے محبوب آپ کو فتح
فتح عطا کر دی ہے، فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر کیا۔ اس میں صحابہ کی بڑی عظمت ہے، وہ جو سرٹیفکیٹ ہے نا، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے صحابہ پہ، یہ سورہ فتح کے اندر اس کا کثرت سے ذکر ہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان گئے سفیر بن کر، ان کو روکا مکے میں مشرکین مکہ نے چند دن کے لیے، آپ حدیبیہ پہ تھے تو افواہ پھیل گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، عثمان شہید ہو گئے۔ صحابہ کو کہتے ہیں جب یہ خبر پھیلی نا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا، میں نے نہیں واپس جانا، میرے ساتھ موت کی بیعت کرو، موت کی بیعت۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، 10 12 صحابہ ہتھیلیاں رکھتے جاتے، بیعت کرتے جاتے، 1400 صحابہ بیعت کر لی۔ نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور ان ہاتھوں کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ہاتھ ہے۔ آپ نے پتا کیا کہا تھا؟ حاذہ لعثمان، صحابہ اگر عثمان شہید ہو چکا تو بدلہ لیں گے، اگر عثمان زندہ ہے تو یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہے، عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ اور میرے رب کو یہ منظر اتنا پسند آیا، یقین جانے پیغمبر علیہ السلام ان کے ہاتھوں پر 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب منظر ہی بڑا پیارا ہے، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ ہے، اور محبوب ان 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق، یار کیسا کمال! اور پیغمبر نے اسی وقت سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، صحابہ جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے نا، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے، رب نے جنت دے دی۔ تو اللہ نے اس صورت میں اس کا بڑا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور عقیدہ سمجھیں، حدیبیہ یہ مکے سے بالکل قریب ہے، حدیبیہ قریب، اب بھی اس کی آثار ہیں وہاں پہ، اگرچہ نام نیا لیکن اس کے بالکل قریب ہے۔ تو حضرت عثمان وہاں پہ تھے، زندہ تھے، شہید نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، بولو بیعت کیوں لی؟ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو بھئی عقیدہ سمجھیں بھی عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ اس سے بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کیسی آئے گی بھئی؟ یہ حدیبیہ اور یہ مکہ، حضرت عثمان، بلکہ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے صحابہ نے کہا طوبیٰ لعثمان، عثمان بڑا خوش قسمت ہے، محبوب ہم یہاں پہ ہیں، عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، زمزم کا پانی پی رہا ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ عثمان ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور ہوا ایسے، ابو جہل ابو لہب کہتے ہیں عثمان تیری عزت ہے تو بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، صفا مروہ کی سعی کر لے، دمدم کا پانی پی لے۔ میرے عثمان کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں پیغمبر کے بغیر نہ بیت اللہ کا طواف کروں گا، نہ زمزم پیوں گا، نہ صفا مروہ کی سعی کروں گا۔ یہ وفا تھی صحابہ کی جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کی ہے۔ تو سورہ جو قرآن کریم کی سورہ جو ہے یہ والی سورہ فتح، یہ پوری اس لیے، اچھا اس کے بعد سورہ حجرات ہے، قسم اللہ کی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو آج قتل کا واقعہ ہوا ہے نا، یہ ہماری قرآن سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ قرآن تو پتہ کیا کہہ رہا، کسی کا الٹا نام نہیں لینا، قرآن کہہ رہا کسی کی طرف خالی اسلحہ نہیں کرنا، تلوار پکڑی ہے نا سامنے مسلمان بھائی ہے تو سیدھی اگر اس کی طرف کرتا ہے، سیدھی کرنے کا اتنا وبال ہے کہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ مسلمان کی طرف اسلحہ نہیں کرنا جائز، اور جو بندہ اس کو قتل کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کی ویلیو کیا ہے۔ قسم اللہ کی وہ جو حدیث صحیح ہے جو حضرت عمر سے ہے، فرمایا مجھ بیت اللہ ڈھا دیا جائے، اللہ کو اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ ایک مسلمان کے خون کے ضائع ہونے پہ ہوتا ہے۔ پرواہ ہی نہیں، قتل کی پرواہ نہیں، اتنا بڑا جرم پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جو سچے نبی کی ریس ہے نا، بندہ مرے گا قرب قیامت، مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مارا اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کیسے مرا، یہ پوزیشن بن چکی۔ یار یہ چند ٹکوں کے لیے بندہ مارنا یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟
اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت، اللہ ہماری اولادوں کو تو یہ سورہ حجرات پڑھنے والی اخلاق سمجھے، کردار سمجھے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں بڑا ہی اخلاق کا درس دیا۔ ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، اللہ کی قسم ہے آپ کو ضرورت ہے، میرے بیٹوں بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے، بہنوں کو ضرورت ہے، والدین کو ضرورت ہے، معاشرے کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے سورہ حجرات ترجمے سے پڑھے۔ اس میں اخلاق ہے، اس میں تربیت ہے، معاشرے کا حسن ہے۔ وہ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب آتے ہیں نا، ابھی وہ جب آئے نماز کے وقت تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ کہتا ہے صاحب میں آئرلینڈ، میں ڈیوٹی کے سلسلے میں وہاں پہ رہا ہوں آئرلینڈ، تو کہتے کافی عرصہ وہاں پہ رہا ہوں، ڈیوٹی بھی کرتا رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ قتل ہوا، دو دوست سے کسی بات پہ لڑ پڑے، جس طرح ان کا معاملہ ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹ تھا، کہتے اس نے بیٹ ہی اس کے سر میں پاڑا اور ساڑی اڑا کے رکھ دیا۔ کہتے حیرانگی جو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ قتل ہوا نا تو لوگوں کو میں نے کہا بھی قتل، کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں 18 سال کے بعد یہ قتل ہوا ہے۔ آئرلینڈ کی پورے ملک کے اندر 18 سال کے بعد یہ قتل کا ایک واقعہ ہے۔ وہ کافر ہے، وہ اتنا دین کو سمجھے اور وہ ان اصولوں کو اپنائے، اور ہم مسلمان اسلام کے ٹھیکے دار ہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والے پہ ظلم کر رہا ہے۔ کہاں غیرت گئی اور حیا گیا؟ دین کا ہے، کاہے کی نماز ہے اور کیا اس نے تراویح اور کیا روزہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا کر دے، قسم اللہ کی اس کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ سورہ حجرات تربیت کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی فاسق خبر لے، یہ پہلی گھراں چ لڑائیاں دا پہلا سبب گوانڈن آ گئی، رشتہ دار آ گئی، باجی پتہ ہے کی ہویا ہے فلانے نے تیرے بارے آ گل کی، اچھا لے اج تو بعد میرا وہ مرن جی نہیں ختم ہی ہوتا نہیں ایسے۔ ان جاکم فاسقم، اور میں کوئی فاسق خبر لے کے آئے غلط، فتبینوا، ٹیلی فون تیرے کول تے مر جا انہوں فون کر لے، گل کیتی ہوں تو کلیئر ہو جائے۔ فتبینوا تو یہ فساد کا پہلا رستہ ہے، پہلا جماعتوں میں، تنظیموں میں، اداروں میں تباہیاں ہو جاتی ہیں جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو فتبینوا، کسی طرف سے کوئی بات آئے تو فوری طور پہ اس کی تصدیق کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تصدیق کی نا، بیٹوں نے کہا ابا جی یوسف فوت ہو گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یہ کرتے کو خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا لیا، اس کو پرکھا، کہنے لگے بڑا ہی سیانا بھیڑیا، بڑا ہی سیانا نکلا ہے، اتنا سیانا بھیڑیا نکلا ہے، یوسف کو چیر پھاڑ دیا ہے اور کرتا صحیح سلامت تمہارے حوالے کر دیا، اتار کے نا کرتے کو خون لگا کے آگے پیچھے وہ تمہیں دے دیا ہے، اور پھر یوسف کو چیر پھاڑ کے، یعنی تحقیق کرنے سے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سورہ حجرات میں جو درس دے رہا ہے، فتبینوا، تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، معاملے کی پرکھ کر لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کسی ندامت کو نہیں پہنچو گے، پشیمانی نہیں ہوگی۔ ہم نے یقین جانے دیکھا 20 سال کی لڑائی، ایک سلو کروانے کا اتفاق ہوا، ابا باپ بیٹے کی لڑائی 20-22 سال 18 سال، وہ باپ کہہ رہا جی پتر نو تو مینوں آ آکھیا ہے، وہ آندا پتر آندا اللہ دی قسم میں تو کچھ بھی نہیں آکھیا، تو آندا ابا تو مینوں آ نہیں آکھیا، انہیں کہا پترا رب دی قسم میں تینوں کچھ نہیں آکھیا۔ وہ ہوائی فائرنگ چل رہی ہے، فتبینوا، تو اگر یہ اچھے ہوتے تو تصدیق کر لیتے تو یہ سیاپے تو نہ پڑتے۔ فتبینوا، تو یہ سورہ حجرات ساری باتیں کریں گے تو کام لمبا ہے، تو اللہ نے اس میں بس درس دیا ہے۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑے تو اللہ کہتا ہے سلو کرواؤ ان میں، اور اگر سلو جو ہے نا وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ سلو کریں تو پھر جس کا قصور ہے اس کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی برادری ازم نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، حق کا ساتھ دیں، یہ اسلام کا درس ہے۔ تو اللہ نے الٹے نام لینے سے، مذاق کرنے سے، یہ جو ہے وہ منع کیا، غیبتیں کرنے سے، جسوسی کرنے سے، تو تربیت اس میں بڑی ہے۔ آگے سورہ کاف ہے، یہ بھی قرآن کریم کی سورہ اہم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، حشر کا میدان، اور وہ جو عموماً ایک سورت یا آیت بتائی جاتی ہے آنکھوں کے لیے، وَكَشَفْنَا انکل، یہ بھی قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ عموماً کہتے ہیں جی آنکھوں میں درد ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو پڑھیں، حالانکہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹائیں گے تو تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ چمک جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ مطلب کیا ہے؟
اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائیں گے، جہنم کی آگ نظر آئے گی اور وہ کہیں گے یہ تو واقعی جہنم ہے۔ تو اس کا اس کے ساتھ ہاں دوسری دعائیں مسنون ہیں ان کو پڑھے، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے آخر کے اندر اللہ نے قلب کا، یعنی قلب اللہ کہتا ہے مجھے وہ چاہیے جو صاف ستھرا ہو، گندا غلیظ قلب، ایک سیدھی سی بات ہے، چہرہ بھی سنوارتا ہے۔ ہم نے دیکھا لڑکے یہاں پہ بھی فیس واش ان کے پاس ہوتا ہے، 10 بار 15 بار فیس واش لگ رہا ہے اور کوچا کوچی ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے۔ کئی جو ایسے ان کا جی نہیں بھرتا، بیوٹی پارلر وہاں پہ کوچا کوچی ہوتی ہے، چلو کر لے، دل راضی کر لے، کتنا کر رہا ہے اس پہ محنت، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا رب دل دیکھتا ہے، دل، وہ چمڑا نہیں دیکھتا۔ وہ چمڑا دیکھتا ہوتا وہ بلال کو کبھی 1 نمبر نہ دیتا، وہ بلال کو کبھی عزت نہ دیتا۔ اگر وہ چہرہ دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ ہاں حسن ہو اور دل بھی سونا ہو تو کمال ہے، لیکن دیکھتا وہ دل ہے رب۔ اور میں نے کبھی سوچا میرا دل کیسا ہے، میرے دل کی کیا حال ہے یار، اللہ دل دیکھ رہا ہے، میں نے دل کو صاف کرنا ہے تو خدا رہا۔ اللہ کہتا ہے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، وہ جو دل ہے وہ اللہ کو صاف ستھرا چاہیے۔ یہ مختصر سی گزارش تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا سننا سنانا، اور آپ سب بھائیوں سے بھی ایک التجا ہے کہ کم از کم یہ واقعے کے بعد خصوصی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی ادارے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے مال و جان کو، ہماری سواریوں کو، ہماری جائیدادوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے اساتذہ کو، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نظر بد سے بچائے، آنے والی ناگہانی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو شر آیا ہے اللہ اس سے اتنی خیر نکال کے کہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، ایسا اللہ فضل فرمائے۔ ہمیشہ اللہ ہمیں دین پہ استقامت دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی